کیا ایک ایسا شخص جو سب سے زیادہ مخالف تھا حقیقت میں اسلام قبول کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کی شروعات یوں بیان کی جا سکتی ہے۔ مدینہ منورہ یا مکہ کے حالات اس وقت شدید فرقہ وارانہ اور مذہبی کشمکش میں تھے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھا جا رہا تھا اور ان کا دین چھپ کر عبادت کرنے پر مجبور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سخت مخالف اسلام تھے، ایک مضبوط اور بااثر شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ جتنا مشہور ہے اتنا ہی گہرا اور معنی خیز ہے۔ اس میں صرف ایک شخص کی تبدیلی نہیں بلکہ اس پورے معاشرے کے بدلنے کی بنیاد رکھی گئی۔ آئیں اس واقعے کو مزید گہرائی اور تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مکہ کا ماحول اس وقت ظلم، تعصب اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قریش اپنی سرداری اور مذہبی برتری کو قائم رکھنے کے لیے ہر اس آواز کو دبانا چاہتے تھے جو توحید کی بات کرتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام ان کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط، بہادر اور بااثر شخص کا اسلام کا دشمن ہونا مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھا۔ حضرت عمر نہایت ذہین اور غیرت مند انسان تھے۔ وہ اپنی قوم کی روایات کی سختی سے پابند تھے۔ ان کے نزدیک اسلام ایک ایسا دین تھا جو قریش کے اتحاد کو توڑ رہا تھا، اس لیے وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہی سوچ ایک دن انہیں اس خطرناک ارادے تک لے گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ جب وہ تلوار لے کر نکلے تو یہ صرف غصہ نہیں تھا بلکہ ان کے اندر ایک بے چینی بھی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام روز بروز پھیل رہا ہے اور اسے روکنا آسان نہیں ہے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ کی بات نے ان کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا کہ ان کے لیے اپنے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ یہ خبر ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جب وہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے تو وہاں قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ قرآن کی آواز دلوں کو نرم کرنے والی تھی، مگر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر غصے کا غلبہ تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی بہن کو زخمی حالت میں دیکھا، ان کے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کے دل کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ جب انہوں نے قرآن کی ورق ہاتھ میں لیے اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی تو دراصل یہ وہ مقام تھا جہاں ایک سخت دل انسان اللہ کے کلام کے سامنے جھک گیا۔ قرآن کی آیات نے ان کے دل پر براہ راست اثر کیا۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ اللہ کا پیغام تھا جو سیدھا دل میں اتر گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ کی عظمت، رحمت اور ہدایت کا بیان ایسا تھا کہ حضرت عمر جیسے مضبوط انسان بھی خود کو روک نہ سکے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ یہ کلام سچا ہے۔ اسی لمحے خباب بن الارت کا سامنے آنا بھی اللہ کی حکمت تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر کیا جس میں حضرت عمر کا نام لیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ نے انہیں خاص طور پر چن لیا ہے۔ اب ان کے اندر کا غصہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ سچ کی تلاش اور قبولیت آ چکی تھی۔ وہ فوراً دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جگہ اس وقت مسلمانوں کا خفیہ مرکز تھی جہاں وہ ایمان کو محفوظ رکھتے تھے۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ عمر تلوار لے کر آئے ہیں تو خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن حمزہ بن عبد المطلب نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر وہ دشمنی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو وہ لمحہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہایت پر اثر انداز میں بات کی۔ آپ کے الفاظ اور قرآن کی تاثیر نے ان کے دل کو مکمل طور پر بدل دیا۔ حضرت عمر نے فوراً کلمہ پڑھا اور یوں وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس وقت مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پہلی بار انہوں نے کھل کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا صرف ایک فرد کا ایمان لانا نہیں تھا
بلکہ یہ اسلام کی اجتماعی طاقت کا آغاز تھا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کا حوصلہ ملا۔ کفار کے دلوں میں خوف پیدا ہوا۔ اسلام کو ایک مضبوط محافظ مل گیا۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد جو جرأت دکھائی وہ حیران کن تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام عبادت کریں گے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور وہاں سب کے سامنے نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے اتنی جرأت کے ساتھ کھلے عام عبادت کی۔ اس سے قریش کو ایک واضح پیغام ملا کہ اب اسلام کو دبانا آسان نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اسلام قبول کرنے کے بعد ایک زبردست تبدیلی آئی۔ جو شخص پہلے ظلم کرتا تھا وہی انصاف کا علمبردار بن گیا۔ جو اسلام کا دشمن تھا وہی اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی عدالت اور انصاف کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ قرآن دلوں کو بدلنے کی سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ سچائی کو پہچاننے کے بعد اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے۔ ایک مضبوط انسان اگر حق پر آ جائے تو پوری امت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے اس عظیم واقعے کا اختتام نہایت روشن اور ایمان فروز امت مسلمہ کے لیے حوصلہ دینے والا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تو اس لمحے نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جو شخص کل تک اسلام کا سخت دشمن تھا آج وہی دین حق کا سب سے بڑا محافظ بن چکا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی دینی تھی اور ان کی زبانوں پر بے اختیار اللہ اکبر کی صدائیں جاری تھی۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جرأت منادانہ قدم اٹھایا جس سے مسلمانوں کی تقدیر بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے لیے لے کر خانہ کعبہ گئے اور سب کے سامنے نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام اس شان سے کھل کر ظاہر ہوا اور کفار مکہ پر واضح ہو گیا کہ اب یہ دین دبنے والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو نئی طاقت، ہمت اور تحفظ ملا۔ اب وہ خوف کے بجائے اعتماد کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے لگے۔ کفار کے دلوں میں بھی ان کا رعب بیٹھ گیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر جیسا بہادر اور مضبوط شخص اب اسلام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی عظیم تبدیلی اور حق کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کو فاروق کا لقب ملا، یعنی وہ جو حق اور باطل میں واضح فرق کرتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ ایک سخت دل انسان بھی قرآن اور سچائی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ کو پہچانیں، اسے قبول کریں اور اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام نہ صرف ان کی اپنی زندگی کا نیا آغاز تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال، روشن باب اور طاقت کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تاریخ اسلام کا روشن باب ہے جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا اور اسلام کو ایک نئی قوت، جرأت اور استحکام عطا کیا۔ ایک سخت مخالف جس نے کبھی اسلام کو قبول نہیں کیا اب سب سے عظیم محافظ اور رہنما بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور ایمان آج بھی ہمیں سچائی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو کیا ہم بھی حضرت عمر کی طرح اپنے دل کو سچائی کے لیے کھولنے کی ہمت رکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں بلکہ ہدایت کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ جب اللہ کسی کے دل کو بدلنا چاہے تو سخت دل بھی موم بن جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ سچائی کو پہچاننے کے بعد اسے قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ مخالفت کرے۔ اگر حق ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم بھی اسے قبول کرنے کی ہمت کریں گے؟ یہی ہے وہ سبق جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں دے کر گئی۔
اللہ ہمیں بھی حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔